أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی 2-3 آیتوں کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کی تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نماز کے وقت کیا رد عمل ہوا کرتا تھا، کیا عمل ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار میں تھا، جماعت کا وقت ہو گیا، دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے، نہ بیچنا غفلت میں ڈالتا ہے۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ لوگ تاجر تھے مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ اذان ہو گئی، انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ شانہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ سے یاد فرمایا، جو ابھی میں نے تلاوت بھی کی اس آیت کی۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی شانہ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے۔ تو ایک مختصر جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنے خوابگاہ سے دور رہتے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ تو ایک دوسری مختصر جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت
یا بیچنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا، یہ تیسری جماعت بھی مختصر سی کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگی۔ اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خرید و فروخت، اپنا ہر فعل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ بھی تو تھے، آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض نے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ آج ہماری 2 روپے آ جائے تو ہم اپنے آپ کو پتہ ترنم خان سمجھ لیتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ چیزیں پسند نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جتنا زیادہ تقوی کے اعتبار سے جو اعلیٰ ہوگا اللہ کے ہاں بھی وہ اعلیٰ ہوگا۔ جو متقی نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی ویلیو بنائیے، اپنے اللہ کے ہاں اپنی عزت کو بڑھانے کی کوشش کیجیے، اور وہ کیسے بڑھے گی؟ وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کے ساتھ بڑھے گی۔ اللہ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔